ایک ایسے نبی جنہیں دیو ہیکل مچھلی نے نگل لیا، آپ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہو گئی تھی اور آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک زندہ کیسے رہے؟ اس ویڈیو میں ہم اس ہستی کے متعلق جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ یونس ترتیب کے حساب سے قرآن مجید کی 10ویں سورت ہے۔ اس کی 109 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ یہ سورت 11ویں پارے میں ہے۔ یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم نبی تھے۔ ان کا قصہ قرآن کریم میں ایک انوکھا واقعہ ہے، جن کا واقعہ قرآن مجید میں یونس اور تورات میں جونا کے نام سے آیا ہے۔ تاریخ میں آشوری قوم ایک عظیم اور طاقتور کی حیثیت سے جانی جاتی ہے، جس کا دارالحکومت آشور تھا۔ آشوری دراصل اسرائیل کے نسل سے تعلق رکھتے تھے، جو بخت نصر کے حملے کے بعد غلام بنا کر بابل اور عراق لائے گئے تھے۔ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے نینوا نامی چھوٹی سی بستی تھی۔ یہ لوگ بت پرستی اور کفر اور شرک میں مبتلا تھے۔ اس وقت نینوا کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی اور یہ 700 قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ اللہ نے اس زمانے میں اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا پورا نام یونس ابن متہ تھا۔ آپ حضرت حود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کا ایک نام ذنون بھی ہے، یعنی مچھلی والے۔ اس طرح آپ کو صاحب الحوت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سب ناموں سے پکارا ہے۔ آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، جبکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بن یامین کے بیٹے تھے۔ جب آپ کو نبوت ملی تو آپ کی عمر 28 سال تھی۔ آپ سب سے پہلے آشوری بادشاہ کے پاس گئے اور اسے پیغام حق سنایا، اسے خدائی کے جھوٹے دعوے سے توبہ کرنے کا حکم دیا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ نینوا کا بادشاہ آپ کی باتیں سن کر غضبناک ہو گیا اور آپ کی جان کا دشمن بن گیا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نینوا کی عوام کے پاس گئے اور انہیں توحید کی دعوت دی، انہیں شرک و بت پرستی اور دوسری برائیوں سے توبہ کرنے کو کہا، مگر اہل نینوا نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا۔ یونس علیہ السلام مسلسل اس کوشش میں رہے کہ ان کی قوم کے لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ آپ نے انہیں بہت سمجھایا اور دعوت کے کام کو جاری رکھا۔ دیکھتے دیکھتے 40 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن یہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کا انکار کرتی رہی اور شرک پہ ڈٹے رہے۔ نیز حضرت یونس علیہ السلام کو دھمکیاں بھی دی گئیں کہ وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام آخرکار اپنی قوم سے مایوس ہو گئے۔ جب ان کی سرکشی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ لہٰذا آپ نے اہل نینوا کے سامنے اعلان کیا کہ اگر تم نے 3 دنوں کے اندر بت پرستی اور شرک سے توبہ نہ کی تو تم پر اللہ کا قہر نازل ہوگا اور پورا شہر تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور جواب میں کہا، ہم تمہارے رب کی طرف سے عذاب کے منتظر رہیں گے۔ آپ کی قوم نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر سب کا اتفاق ہوا کہ یونس کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے گا، اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو صبح عذاب ضرور آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی کا ایک سیاہ دھواں بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ وہ ان کے قریب ہونے لگا تو ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اب سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ دراصل
حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، مگر انہیں وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ گئے تھے۔ آثار عذاب دیکھ کر جب آشوریوں نے توبہ و استغفار کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا۔ بس جب یونس علیہ السلام نے اس قوم میں مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہیں رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے وہ خود ہی ہجرت کر گئے تو اللہ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا اور انہیں معاف کر دیا گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ حضرت یونس کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا۔ کشتی پورے دن سکون سے سمندر میں چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا۔ اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ جب تک اس کو اس کشتی سے الگ نہ کیا جائے گا، نجات مشکل ہے۔ یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو تنبیہ ہوا کہ اللہ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلا آنا پسند نہ آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے کشتی سے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں۔ لہٰذا 3 مرتبہ قرآن دازی کی گئی اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ اس وقت اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ میں وحی الہی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ آپ نے ان اندھیروں میں یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بھی مسلمان یہ دعا پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ روایتوں کے مطابق اگر یونس یہ تسبیح نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کی پیٹ میں رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یونس نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگی۔ فرشتے کہنے لگے، یہ بہت دور دراز جگہ سے آواز آ رہی ہے، لیکن کان اس سے پہلے اس سے آشنا ضرور ہے اور آواز بہت ہی کمزور ہے۔ اللہ نے یونس کی درد بھری آواز کو سنا تو فرمایا، کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا، یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتے نے کہا، اے اللہ، مصیبت کے وقت اس پر رحم کر۔ تو اس وقت اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے اگل دے۔ روایتوں کے مطابق یونس علیہ السلام 40 دن اس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ بہت کمزور ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے سمندر کے کنارے پر ایک بیل دار درخت اگایا۔ روایتوں کے مطابق وہ کدو کا پودا تھا جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اللہ نے ایک جنگلی بکری بھیج دی جو زمین کی گھاس کھاتی اور جڑی بوٹیاں کھاتی اور صبح شام آپ کو دودھ پلاتی۔
یہاں تک کہ آپ تندرست ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام درخت کے اس کنارے میں جھوپڑی بنا کر رہنے لگے۔ یونس علیہ السلام کی قوم آپ کو تلاش کرتی ہوئی ایک دن اس ساحل کے کنارے پہنچ گئی اور انہوں نے آپ کو دیکھ لیا۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لی اور ساتھ ہی اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے لگے۔ یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا چلے گئے اور وہاں رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نینوا میں گزری اور وہی آپ کا انتقال ہوا۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس اللہ ہی کی طرف سے ہے، ہمارے ذمے بس پیغام حق پہنچانا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کر لے گا تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔